صرف افغانستان سے ریلیٹڈ میں اسپیسیفکلی یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ افغانستان کے اندر اگر انڈیا کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے تو یہ بات اب زبان زدیام ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کو سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ لیڈرلیس، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت فارن آفس میں جس کو لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا فقدان ہے، ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے پاس قلمدان ہے، وزیر اعظم موجود نہیں ہے، بیمار ہیں. اور اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، دونوں امپورٹنٹ پورٹ فولیوز انہوں نے پاس رکھے ہوئے ہیں. ڈیفنس تو ہے خواجہ آصف، لیکن خواجہ آصف جو ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیں بجلی پانی کے، جی، پر ان کے پاس لیکن ڈیفنس کا ایکچوئل انہی کے پاس ہے. چلیے بہرحال یہاں تو وہ بھی نہیں ہے نا، منسٹر ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس جب وہ اگر ان کی صحت بھی ہو، ان کی تو اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ فارن پالیسی اس کا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، دن میں ایک ایجنڈا آئٹم ہو سکتا ہے. انہوں نے داخلی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے سیاست کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے فیڈریشن کے معاملات بھی دیکھنا ہے، انہوں نے معیشت کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ کو فل ٹائم فارن منسٹر درکار ہے جس کا فقدان ہے. لیکن وہ مودی صاحب کے اتنے قریب ہیں تو مودی صاحب کو ہی دیکھ لیں کہ فارن پالیسی ان کی اپنی جگہ، لیکن مودی صاحب خود بڑھ کر ہر ملک کے لیے انیشیٹو لیتے ہیں. امریکہ کے وہ 2 یا 3 دورے کر چکے ہیں پچھلے 2 سال میں. ہر ملک سے تقریباً ان کی کوشش ہے کہ معیشت، اکانومی اور اس قسم کے جو اسٹیپس ہیں وہ لیے جائیں. ہندوستان اس معاملے میں بڑا شاطر نکل رہا ہے. انہوں نے پہلے جب بائی پولر دنیا تھی اور 2 بلاکس تھے، ایک امریکن بلاک تھا، ایک سوویت بلاک تھا، تو انہوں نے سوویت بلاک میں رہتے ہوئے خوب ان کا فائدہ اٹھایا. اور امریکہ کے ساتھ اب جب وہ سوویت بلاک نہ رہا اور وہ سوویت یونین تتر بتر ہو گیا، تو انہوں نے نئی الائنمنٹ، دنیا کی نئی الائنمنٹ کے مطابق اپنی صف بندی درست کی. انہوں نے دیکھ لیا کہ اب سورج کہاں سے طلوع ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا. آپ دیکھیں آج ہندوستان امریکہ میں کتنے تعلقات میں گرم جوشی کتنی ہے. آج نیوکلیئر سپلائی گروپ میں امریکہ ان کی ایڈوکسی کر رہا ہے، ان کی وکالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان کو اسپیشل ڈیلز دی جا رہی ہے، سول نیوکلیئر ڈیل دی جا رہی ہے. پاکستان وہی مطالبہ کرتا ہے. ہمارے بھی جو دوست ممالک تھے، سعودی عرب ہو گئے، دبئی ہو گئے یا پھر ایران ہو گئے، ان کے ساتھ بھی تعلقات خاصے بہتر ہیں انڈیا کے. دیکھیے نا اب یہی تو بات ہے کہ جو آپ کے درینہ اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جاتے تھے، آج ہندوستان ان تک رسائی کر رہا ہے. اگر وہ رسائی کر رہا ہے تو ہمیں کیا رکاوٹ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی غلط فہمیوں نے جنم لیا تو ہم دور کیوں نہیں کر سکے؟ اگر ہم نے بر وقت دور کیا ہوتا تو ان کو رسائی نہ ملتی. آج وہ افغانستان میں جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، آج وہ قطر جا رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. یو اے ای میں ذرا انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی سی ان میں وہ ایک سرد موری دیکھی تو فوراً انہوں نے کیا. اب اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں ایک اپنے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں. پہلے تو انہیں کلیئرٹی کر لی نا کہ ان کو دنیا کا نقشہ کیا دکھائی دے رہا ہے، ان کے مفادات کہاں سے پورے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ری الائنمنٹ کر لی ہے. میاں صاحب کو بھی رام کر لیا، چاہے پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ کانفلکٹ ہے، لیکن میاں صاحب سے دوستی کر لی. انہوں نے اپنی ری الائنمنٹ کر لی ہے، اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کر لی ہیں اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں ری تھنک کرنا، ہم ری تھنک کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ ری تھنک کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. ہم آج اسی کسی پٹھی لائن پہ ٹکے ہوئے ہیں. دنیا آگے بڑھ گئی ہے، دنیا کی ضروریات تبدیل ہو گئی ہیں، ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں. ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اس ری الائنمنٹ میں پاکستان کی آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، وہ نہیں ہو پا رہا. ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. وجہ کیا پرائیورٹی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیے جب آپ کی حکمت عملی نہیں ہوگی، آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ ریئیکشنری موڈ میں جائیں گے نا. افغانستان نے ایک حرکت کی، ہم نے ریئیکٹ کیا. ہندوستان نے ایک حرکت کی، ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھے امریکہ کے ساتھ، ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. ہندوستان کلیئرٹی کے ساتھ ایکٹ کر رہا ہے، ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. بہت فرق ہے. پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن امریکہ بھی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. امجد شریف صاحب تھوڑا سا ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے کہ اس وقت افغانستان کے اندر امریکہ موجود ہے، لیکن امریکہ ان تمام ایشوز پہ بڑا سائلنٹ نظر آتا ہے، اور پھر پاکستان کے بھی جو اس کے ساتھ ریلیشنز تھے اب وہ ویسے نہیں رہ سکے ہیں. کیا فرمائیں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سید موری کی خود پاکستان کی اپنی پالیسی بڑی ویک ہے اس پہ. پہلے یہ ریلیٹڈ ہے چونکہ فورن پالیسی سے، میں فورن پالیسی کا ہی تھوڑا سا ذکر کر دوں. ہماری فورن پالیسی اور انڈیا کی فورن پالیسی کا فرق یہ ہے
کہ انڈین لیڈرشپ جس طرح چلا رہی ہے اٹ از ٹوٹلی ڈریون بائی یور نیشنل انٹرسٹ. ہماری فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ کی بجائے مائنڈ سیٹ اور پرسنل انٹرسٹ میں ہیں ان سے ڈرائیو کی جا رہی ہے. ابھی انڈیا کے ایکشن دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کس طرح وہ لگے ہوئے ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی نہیں آئی. ہمارے وزیر اعظم کا مائنڈ سیٹ الیکشن سے پہلے تھا کہ ہم ایک ہی ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ جو جی چاہے کریں ہم اچھے رکھیں گے. یہ تعلقات رکھنا دو طرفہ بات ہے نا. آپ بے شک کہتے ہیں کہ جنگیں بہت لڑ لی اب بس اب یہ کریں گے, بھائی آپ کہتے ہیں کہتے رہیں, دوسری سائڈ تو یہ نہیں کہہ رہے, ایکشن بھی تو بولتا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے, یہ اسی پہ جمود ان کو رہا ہے کہ جی ہم نے ہر حالت میں انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے. اور یہ کلبھوشن پکڑا گیا, اس پہ آپ دیکھیں افغان ایجنٹس پکڑے گئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ میاں صاحب کو بولے ہی نہیں اس پہ. یعنی ظلم ہے کہ آپ سے پہلی دفعہ سوال کیا گیا انگلینڈ میں کہ جی کلبھوشن پکڑا گیا ہے, تو آپ پہلی دفعہ اس پہ بولے تو آپ کا جواب تھا کہ پاکستان کو بھی ہندوستان کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے, ہندوستان کو بھی پاکستان کے معاملات. یہ آپ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ جو ہم نیوٹرل سا ایک سٹانس ہمیں بتا رہے ہیں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کی بات کریں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پکڑا گیا آدمی. تو یہ تو ڈیزاسٹر ہے فورن پالیسی کا جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہیں. میاں صاحب کے آپ سارے دورے دیکھ لیں, رستے میں آ کے لندن ٹچ ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ ذاتی مفادات ہیں. مودی صاحب کی کوئی پراپرٹیز باہر نہیں ہیں, نہ ہی ان کی کوئی آف شور کمپنیاں ہیں, نہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اولادوں کو لے کے جاتے ہیں باہر دوروں پہ, نہ ہی ان کے پیچھے ان کے کوئی بیٹے پھر کے آتے ہیں جنہوں نے جا کے بزنس وہاں کرنا ہوتا ہے. نہیں, وہ تو بھی علاج کے لیے ویسے باہر ہے. نہیں, آج علاج کے لیے باہر ہیں. آپ پہلے دیکھ لیں کہ جب انڈیا گئے تو تبھی وہ صاحبزادے ساتھ تھے. تو ان کے مفادات کی وجہ سے قوم سفر کر رہی ہے. اب رہی بات امریکہ کی, اور یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے. ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ جو انٹرنیشنل نیشنل سٹیج پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چینجز ہو رہی ہیں, یہ اس کے ساتھ ان سٹیپ نہیں ہے اور کافی عرصے سے نہیں ہے. ہمیں امریکہ کی پالیسیز کی تبدیلی کا بہت پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا, کم از کم 4-5 سال پہلے سے, جب سے انڈیا کے ساتھ ان کا یہ بہت زیادہ انہوں نے کوپریٹ کرنا شروع کیا. تو امریکنز نے واضح کہا کہ جی ہم پیوٹ ٹو ایشیا ہماری پالیسی ہے نہیں, اور ہم اس کے لیے کام اور اگلا ایشین جائنٹ بھی انہوں نے انڈیا کو چوز کیا, انڈیا کو. لیکن انہوں نے ایک کولیشن بنائی. آج انڈیا جو ہے وہ پارٹنر ہے جاپان کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ. انہوں نے پیسفک اور انڈین اوشن کے لیے ان تین کنٹریز کو ایک اکٹھا ٹاسک دیا ہے کہ یو آر دی پیوٹ, امریکن پیوٹ ٹو ایشیا. اب اس صورتحال میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی کہ امریکنز کے ساتھ اپنی کوآپریشن کے بارے میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمیں ٹرمز آف انگیجمنٹ. ہم نے ڈرون اٹیک کے اوپر کیا ڈیبیٹ کی؟ ویسے کچھ بھی نہیں کی. ہمیں بحث کرنی چاہیے تھی کہ امریکہ چونکہ خطے میں اپنی پالیسیز بدل رہا ہے, اس کا جھکاؤ ٹوٹلی انڈیا کی طرف ہو گیا ہے. کیا ہم بندوں کی طرح پہلے جیسے ان سے تعاون کرتے تو اسی طرح کرتے جائیں, یا اب ہمیں کوئی اپنے لیے رستہ تلاش کرنا ہے؟ چنانچہ ہم نے اس پہ کوئی اپنی کورس کریکشن نہیں کی پالیسی کی. دوسری طرف یہ تھا کہ ہم نے ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی فیور کی کہ اپنی 65 سال کی دوستی سعودی عربیہ کے ساتھ جو تھی اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گو کہ اپنے مفاد میں ہم نے پارلیمنٹ کے تھرو یمن میں جانے سے انکار کیا. اس چیز کے اوپر ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا کہ جیسے ہم نے کیا, ہم ایران کو یہ باور کراتے کہ یہ کوئی ایسے مفت میں کام نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اس میں بھی ہم آؤٹ آف سٹیپ رہے, اور وہ سپیس آکوپائی کرنے کے بجائے ہم نے وہ بھی انڈیا کے لیے چھوڑی. اور جہاں سعودی عربیہ میں تعلقات کچھ نرم پڑے, گلف میں نرم پڑے, گلف میں تو سب جگہ اب نرم پڑ چکے ہیں. وہ جب وہاں پہ پرابلمز آئیں تو بجائے جا کے غلط فہمیاں دور کرنے کے ہم نے بیٹھ کے اس پہ اکتفا کیا. اب چیز یہ ہے کہ ان معاملات کی وجہ سے آپ جو بار بار سنتے ہیں نا کہ ہم آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, آئسولیشن تو ہم نے امپوز کی اپنے اوپر, اور یہ حکومت اس چیز کی مجرم ہے. کبھی کبھی پروپیگنڈا پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے جو انڈیا یا دوسرے ممالک کیا آپ کو جا کے غلط ہے, لگاتار آپ کو ان ملکوں سے لگاتار کانٹیکٹ مینٹین کرنے چاہیے تھے اپنے انٹرسٹ کو. میاں صاحب جتنا ٹائم پاکستان میں گزارتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے ان ایشوز کے اوپر کیوں نہیں غور کیا؟ میں کروں نا, ان کے مشیران کا قصور ہے. جلد فرما رہے ہیں وہ مائنڈ سیٹ ابھی تبدیل نہیں ہوا.
وہ سچویشن کو صحیح معنوں میں گیج نہیں کر پا رہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ان کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں، امریکہ کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں۔ ایک چیز اگر ایڈ کروں آپ کی اجازت سے، جی کیا زیب دیتا تھا کہ مودی افغانستان میں پاکستان کے خلاف زہر اگل کے آیا ہے اور میاں صاحب اس کو گلے ملنے کے لیے لاہور میں ریسیو کر رہے ہیں؟ یہ تو خیر اب نون لیگ کے جو نمائندے تھے انہوں نے جواب دینا تھا، وہ جواب دینا تھا، لیکن جواب آپ دیں ان سے کسی اور پروگرام میں بھی کہ میاں